السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شہزادے غوث اعظم حضرت شیخ سیف الدین رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حسب سابق آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ حضرت شیخ سیف الدین غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، جانشین اور جملہ صاحبزادگان میں سب سے بڑے تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید عبدالوہاب، کنیت ابو عبداللہ، لقب سیف الدین، جمال الاسلام، قدوۃ العلماء اور فخر المتکلمین تھا۔ حضرت شیخ سیف الدین عبدالوہاب رحمہ اللہ علیہ کی ولادت 2 شعبان المعظم 523 ہجری مطابق 2 جولائی 1128 عیسوی میں بغداد میں ہوئی۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے علم الفقہ اور علم الحدیث کی تحصیل فرمائی۔ اس کے بعد ابو غالب احمد بن علی بن احمد المعروف با ابن البنا اور ابو القاسم سعید بن حسین اور ابو بکر محمد بن الزاغوانی وغیرہ سے بھی استماع حدیث فرمایا۔ نیز طلب علمی کے لیے بلاد عجم کے دور دراز شہروں کا بھی سفر فرمایا۔ جید علماء کرام سے استفادہ فرمایا اور فاضل متبحر ہوئے۔ سید سعد اللہ منصور نے کتاب بحر السرائر میں آپ کے اساتذہ میں ابی منصور، عبد الرحمن بن محمد بن الواحد اور ابو الحسن محمد بن احمد بن حرفہ اور ابو الفضل محمد بن عمر الارموی اور ابی الوقت عبد بن عیسیٰ وغیرہ کے نام بھی تحریر کیے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے جمیع ائمہ حدیث کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیث سماعت فرمائی۔ حضرت شیخ سیف الدین رحمہ اللہ علیہ کی شخصیت کو نکھارنے میں زیادہ تر کوشش آپ کے والد ماجد کی تھی۔ ان کی اعلیٰ توجہ کا نتیجہ تھا کہ آپ اپنے معاصرین میں علمی حیثیت سے نمایاں اور ممتاز ہوئے۔ حضرت شیخ سیف الدین رحمہ اللہ علیہ نے تحصیل علوم و فنون کے بعد 345 ہجری میں اپنے والد بزرگوار کے سامنے ان کی نیابت میں مدرسہ سیدیہ غوثیہ میں درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زمانہ آپ کو فخر الاسلام، قدوۃ العلماء اور فخر المتکلمین کا القابات سے یاد کرتا تھا۔ 19 سال کی عمر میں حضرت غوث الثقلین عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ میں بہت سی خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ ذہانت و فطانت اور علمی مہارت کی وجہ سے خلیفہ ناصر الدین نے آپ کو 538 میں مظلوموں کی داد دری کا محکمہ آپ کے سپرد کر دیا۔ صاحب قلائد الجواہر لکھتے ہیں کہ آپ نے بہت جلد عوام کی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیا اور حدیث و وعظ اور افتاء و مناظرے کے ساتھ ساتھ عدالتی احکام بھی نافذ کرتے رہے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور ظرافت کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت متاثر تھے۔ آپ کے علمی کمال کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے اولاد میں ان سے زیادہ یعنی شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ سے زیادہ کوئی فقیہ نہ تھا۔ خوش لسانی میں آپ کو ید و طولہ حاصل تھا، نہایت بامروت، کریم النفس، صاحب جود و سخا اور بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ جب خواجہ گری نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن زنجیری رحمہ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ سے ہندوستان کا حکم ہوا تو آپ پہلے بغداد گئے اور وہاں آپ نے 6 ماہ قیام کیا۔ جب واپسی کا ارادہ ہوا تو آپ نے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اپنے صاحبزادگان میں سے کسی کو میرے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ ان کی عنایتوں سے ہندوستان میں اشاعت اسلام ہو سکے۔ تو آپ نے اپنے تمام صاحبزادگان کو خواجہ صاحب کے سامنے کر دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جس کو چاہے اپنے ساتھ لے لیں۔ خواجہ صاحب کی نظر غوث اعظم کے سب سے بڑے فرزند قطب الہند سیف الدین عبد الوہاب پر پڑی تو فرمایا یہ اللہ کے دوست ہیں، معرفت الہی سے ان کا دل تابندہ ہے، انہیں ہی ہندوستان کے لیے میرے ساتھ کر دیں۔ دنیا ولایت کے مہتاب قطب الہند سیف الدین عبد الوہاب اپنی اہلیہ اور خادم سمیت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمہ اللہ علیہ کی رفاقت میں با اختلاف روایت ہندوستان پہنچے۔ حضرت قطب الہند سیف الدین عبد الوہاب چونکہ خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ ساتھ تھے، اس لیے اشاعت اسلام میں بھی خواجہ صاحب کے ساتھ آپ رہے۔ سواری نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت شہر اجمیر جہاں مندروں کی کثرت اور ناقوس کی صدائیں، بت پرستوں اور دشمنان اسلام کا ہجوم تھا، لیکن آپ کے آنے سے وہاں کے لوگ اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ 6 ماہ آپ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے، پھر ان سے اجازت لے کر
آپ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے والد کی وصیت کے مطابق ہجرت کر کے میٹ جنگل پہنچے۔ آج بھی وہاں آپ اور آپ کے اولاد کی زیارت گاہیں ہیں۔ اس کے بعد سوالک جنگل کی جانب سفر فرمایا، دین متین کی اشاعت فرمائی۔ وفات کے سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں۔ دارا شقوہ قادری نے آپ کا وصال 25 شوال مکرم 306 ہجری بیان کیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی وفات شوال 593 ہجری پر مطابق 1196 عیسوی میں ہوئی اور ان کا مزار بغداد شریف میں واقع ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔